رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن پاک کے ساتھ اور قرآن پاک کو رمضان المبارک کے ساتھ خاص مناسبت حاصل ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر رمضان المبارک کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور رمضان کا تعارف کرانے کے لیے قرآن پاک کا حوالہ دیا اور قرآن پاک کی عظمت کو بتانے کے لیے رمضان المبارک کا حوالہ دیا۔ چنانچہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس سے رمضان کے مہینے کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ قرآن جیسی عظیم شان کتاب نازل کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا۔ دوسری طرف فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی شب قدر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ حوالہ دیا گیا کہ اس رات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمانے کے لیے انتخاب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں خاص عبادت قرآن پاک کے تعلق سے مشروع قرار دی گئی، جس کو نماز تراویح کہتے ہیں، جس میں 2 سنتوں کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ ایک 20 رکعت تراویح با جماعت ادا کرنا اور دوسرے تراویح کے اندر 1 مرتبہ مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ یہ 2 مستقل سنتیں ہیں۔ پورے مہینے رمضان المبارک کا چاند ہو جانے سے لے کر عید کی چاند رات سے پہلے تک ہر رات میں 20 رکعت تراویح با جماعت ادا کرنا، یہ ایک مستقل سنت ہے۔ اور تراویح میں پورے قرآن پاک کا پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے۔ ایک سنت کی ادائیگی سے دوسری سنت کی چھٹی نہیں ہو جاتی، اس لیے بہت سے لوگ جو چند روز میں قرآن پاک مکمل کر کے اپنے کو آزاد سمجھ لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن مکمل ہو گیا، ایک سنت ادا ہو گئی، لیکن پورے قرآن پاک کو پورے رمضان تراویح پڑھنے کی سنت بہرحال باقی ہے، چاہے حافظ ہو چاہے غیر حافظ ہو۔ قرآن پاک کے پڑھنے کی کچھ آداب ہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہمارے ماحول میں الحمدللہ قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا جو معمول ہے، خاص طور سے جامعہ اسلامیہ میں حضرت حافظ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے، اور اب بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ نورانی قاعدہ پڑھا کر حفظ کا آغاز کرایا جاتا ہے اور قرآن یاد کرایا جاتا ہے تجوید کی رعایت کے ساتھ۔ پہلے یہ 2 چیزیں الگ الگ ہوا کرتی تھیں۔ حفظ کا ایک عمل ہوتا تھا، جیسے تیسے قرآن پاک کو یاد کر لیا، اور قرأت مستقل ایک فن کے طور پر سیکھا جاتا تھا قرأت کو۔ لیکن اب ابتدا سے قرآن پاک کی تصحیح کی جاتی ہے، تو جس طرح سبق سناتے وقت اور یاد کرتے وقت قرآن پاک کو تجوید کی رعایت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، تراویح میں بھی اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ رفتار تیز ہو لیکن حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے۔ صفات لازمہ کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، غنہ وغیرہ اور مد وغیرہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح وقف کی جو آیتیں آتی ہیں جس میں کم سے کم 1 واو یا 1 یا کی ادائیگی ضروری ہے، عالمین، یعلمون، تعلمون، اس کو اس طرح پڑھ کے ختم کر دیں، یعلمون، تعلمون، عالمین، یعنی یا کی ادائیگی نہیں ہوتی، واو کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جہاں الف کا مد ہے، قاف، اس طریقے سے مآب، 1 الف کی ادائیگی کم سے کم ضروری ہے۔
مد قصر، مد توسط، مد طول، 3 درجے ہیں۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جو مد لازم ہے، یعنی ایک الف کی ادائیگی ضروری ہے، اگر اتنا نہیں کریں گے تو قرآن پاک ناقص رہے گا۔ حفاظ کرام اس سلسلے میں بہت غفلت کرتے ہیں، یعنی آیات کے اختتام پر مد کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ علمون، تعلمون، عالمین، تعلمون ہو گیا، عالمین ہو گیا، عالمین نہیں ہوا، تعلمون نہیں ہوا، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اتنی تیز رفتاری سے پڑھنا کہ حروف کی صحیح ادائیگی نہ ہو، یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے۔ قرآن نماز میں پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، تراویح میں ہو، فرض میں ہو، رفتار میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ پڑھنا کہ ادائیگی ہی نہ ہو پائے حروف کی، یہ غلط ہے۔ اور ایسے ہی پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو قرآن جو پڑھتے ہیں قرآن، اور قرآن پر لعنت بھیجتا ہے، اس لیے حفاظ کرام اس کا خیال رکھیں۔ دوسری چیز یہ کہ قرآن پاک کو صرف رمضان المبارک کا مشغلہ نہ بنائے۔ اس وقت تو خیر رمضان المبارک ہے، قرآن کا دور اور قرآن کی تلاوت پورے سال اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے لیے کوئی الگ سے اہتمام نہ کرنا پڑے، یکساں قرآن یاد رہنا چاہیے پورے سال۔ اور جو ہمارے پرانے حفاظ کرام ہیں یا تھے، ان کا یہی حال تھا۔ بہت سے قصے، بہت سے واقعات سنے ہیں کہ حفظ کرنے کے بعد مدت تک تراویح پڑھانے کا موقع نہیں ملا، لیکن اچانک کھڑا کر دیا گیا تو پارے کے پارا پڑھتے چلے گئے، کہیں کوئی تشابہ تک نہیں لگا۔